13 نومبر 1986 کی ایک سرد رات لاہور کے کارڈیالوجی اسپتال سے ڈاکٹر سہراب اسلم ایک طویل اور تھکا دینے والے آپریشن کے بعد گھر لوٹ رہے تھے۔ ہر قدم ان کے وجود پر بھاری تھا، چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے اور دماغ میں وہی دن بھر کا شور۔ گھر پہنچے تو بیوی سو رہی تھی، دونوں بچے بھی گہری نیند میں تھے۔ سہراب جو دن بھر کی سٹریس اور فرسٹریشن میں ڈوبا ہوا تھا، ایک جوشیلا استقبال چاہتا تھا۔ جسمانی اور جذباتی تھکن میں چور سہراب نے سونے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے وجود میں عجیب بے چینی تھی۔ آدھی رات کے قریب وہ خاموشی سے بستر سے اٹھا، جیکٹ دستانے پہنے اور موٹر سائیکل لے کر باہر نکل گیا۔ شہر پر دھند نے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی۔ لاہور کی مال روڈ سنسان پڑی تھی۔ بجلی کے کھمبوں کی زرد روشنی زمین پر لمبے سائے کھینچ رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک نوجوان سڑک کنارے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ سہراب خاموشی سے اس کے قریب گیا۔ ایک لمحے کی خاموشی طاری رہی اور پھر سہراب نے اپنی پستول نکال کر اس کے ماتھے میں گولی مار دی۔ اس رات سہراب نے 4 قتل کیے اور واپس گھر آ کر سکون سے سو گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہی اس کی زندگی کا معمول تھا۔ دن بھر زندگی بچانے والا مسیحا رات کو سانسیں نوچنے والا درندہ بن جاتا تھا۔ یہ کہانی ہے لاہور کے ایک ایسے سیریل کلر ڈاکٹر کی جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر سہراب اسلم نے لاہور کے ایک با اثر کاروباری فیملی میں آنکھ کھولی تھی، جو کچھ ہی عرصہ پاکستان میں رہنے کے بعد بہتر مستقبل کا خواب لیے امریکہ شفٹ ہو گئے، جہاں سہراب نے 1972 میں امریکہ کی مشہور جامعہ یونیورسٹی آف ٹیکساس کے میڈیکل سکول میں تعلیم حاصل کی اور کارڈیالوجسٹ بن گیا۔ سہراب کی صلاحیتیں امریکہ کے بہترین دل کے ماہر ڈاکٹرز کو حیران کر رہی تھیں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سہراب نے امریکہ کے مشہور میڈیکل سینٹر بیلر یونیورسٹی میں اپنی طبی خدمات دینا شروع کر دیں۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، سہراب بہترین پیسے کما رہا تھا۔ نوکری ملنے کے کچھ ہی عرصے بعد گھر والوں نے سہراب کی شادی کر دی۔ اس کے 2 بچے بھی ہو گئے۔ اسے اپنا مستقبل بہت روشن اور تابناک نظر آ رہا تھا، مگر قسمت بالکل اس کے برعکس اس کے مستقبل کو تاریک کرنے والی تھی۔ 1981 میں سہراب نے اپنی فیملی سمیت واپس اپنے آبائی شہر لاہور میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ایک بار لاہور کا ہو گیا وہ پھر دنیا میں کہیں بھی چلا جائے وہ لاہور کا وفادار ضرور رہتا ہے۔ لیکن یہاں شاید معاملہ لاہور سے الفت یا عقیدت کا نہیں، بلکہ ایک خطرناک اور خوفناک مشن کا تھا، اور وہ مشن تھا سیریل کلنگ۔ ظاہر ہے اس وقت کا لاہور انفراسٹرکچر کے اعتبار سے اتنا جدید نہیں تھا۔ نہ بلند و بالا عمارتیں تھیں، نہ سڑکیں ہموار تھیں، نہ نہر ہر علاقے کو سیراب کرتی تھی، اور نہ ہی سیف سٹی کے کیمروں کے جال نے مال روڈ کو گھیر رکھا تھا۔ بلکہ یہ تو وہ دور تھا جب لاہور کے باسی اپنے بچوں کو گرمیوں کی دوپہروں اور سردیوں کی شاموں کی خوفناک خاموشی سے ڈرایا کرتے تھے۔ اس نفسیاتی خوف کو ڈاکٹر سہراب نے اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر اپنا لیا۔ وہ دن بھر کی آپریشن تھیٹر کی سٹریس اور دفتری فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے ایک انتہائی خوفناک راستہ چنتا۔ روزانہ لاہور کی مال روڈ پر نکلتا اور شوقیہ کسی بھی غریب انسان کو اس کے ماتھے میں گولی مار کر قتل کر دیتا۔ ڈاکٹر سہراب نے نومبر کی 13 تاریخ کی ایک سرد رات کو 4 لوگوں کو مال روڈ پر رات کی تاریکی میں قتل کیا، جن میں ایک نشئی تھا جو سڑک کنارے سو رہا تھا، اور دوسرا ایک سیکیورٹی گارڈ جو رات کی تاریکی میں بینک کی حفاظت پر مامور تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد نومبر کی 20 تاریخ کو دھند اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر سہراب نے مزید 3 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جن میں سے ایک رکشہ ڈرائیور تھا جو رات کو اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ پورے شہر میں خوف و ہراس کا عالم تھا۔ پولیس چوکنا ہو چکی تھی اور ہر اخبار میں یہ اشتہار چل رہا تھا کہ ایک شخص موٹر سائیکل پر لاہور کے مال روڈ پر رات کی تاریکی میں غریب لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ لہٰذا رات کے وقت
باہر نکلنے سے گریز کریں۔ ان حالات کے باوجود بھی ڈاکٹر سہراب اپنے اندر کا غصہ نکالنے کے لیے مختلف لوگوں کو وقتاً فوقتاً قتل کرتا رہا۔ جیسے اس نے ایک ہوٹل کے ویٹر کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے سہراب کو کھانا دیر سے سرو کیا تھا۔ سہراب نے آخری قتل دسمبر کی 9 تاریخ کو ایک میڈیکل سٹور میں کام کرنے والے لڑکے کا کیا، اور اتفاقاً پولیس گشت پر وہاں قریب سے ہی گزر رہی تھی۔ سہراب بوکھلاہٹ میں وہاں سے فرار ہوتے ہوئے اپنی موٹر سائیکل ساتھ لے جانا ہی بھول گیا۔ ہڑبڑی میں بھاگتے ہوئے اس کی جیب میں موجود اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی زمین پر گر گیا۔ یوں پولیس کے ہاتھ ایک پختہ ثبوت لگ گیا، جس کے بعد قاتل ڈاکٹر سہراب کا بچنا ناممکن ہو گیا۔ پولیس نے 11 دسمبر کو ڈاکٹر سہراب کے گھر پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا۔ سہراب کے گھر سے پولیس کو بہت سا غیر قانونی اسلحہ اور جعلی پاسپورٹس ملے۔ معمولی سی روایتی تفتیش کے بعد ڈاکٹر سہراب نے سب کچھ پولیس کے سامنے اگل دیا۔ ڈاکٹر سہراب کو تو قانون کے مطابق سزا سنا دی گئی، لیکن آج تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ ڈاکٹر سہراب جیسا مسیحا جو دن کے اجالے میں لوگوں کا کارڈیالوجی اسپتال میں علاج کر کے ان کی زندگیاں بچاتا تھا، رات کی تاریکی میں کیوں ایک درندے کا لباس پہن لیتا تھا؟ کیا اس کی وجہ گھریلو ناچاکی تھی، یا امریکہ میں ہونے والا کوئی ایسا نامعلوم حادثہ جو صرف سہراب کو ہی معلوم تھا، جس کا غم لیے وہ واپس پاکستان لوٹا اور غریبوں کا قتل عام کرنے لگا؟ بعض دماغی امراض کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اکثر کوئی بھی ڈاکٹر ایک مخصوص نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے جس کا ذکر وہ کسی اور سے نہیں کر پاتا، اور وہ سٹریس کی ایک مخصوص حد کو پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد وہ ایک قاتل کا روپ دھار لیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کا خوف مختلف انسانوں کے آپریشنز کر کر کے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بالکل اسی سے ملتا جلتا سیریل کلنگ کا ایک کیس ڈاکٹر ہارورڈ شپ مین کا بھی ہے، جنہوں نے انگلینڈ جیسے ملک میں رہتے ہوئے اپنے کلینک میں آنے والے 250 سے زائد مریضوں کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔